پہلے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. 10 پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ یقینی بنائیں کہ اپنے جوان بچوں بچیوں اور جتنے بھی معاشرے کے اندر ایامہ ہیں، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یعنی بے نکاح مرد و عورتیں، ان کے نکاح میں جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کردار ادا کریں. ایک ہے ذمہ داری اپنے جوان بچوں بچیوں کو، ایک ہے کسی بھی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دامے درمے قدمے سخنے، اس بات کو ہم یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی عجم باقی نہ رہے. عجم کا مطلب ہے بے نکاح، یعنی کوئی مرد جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ بغیر عورت کے باقی نہ رہے، اور کوئی عورت جو مرد کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، حقوق زوجیت، اس کے سر کے اوپر کسی خامند کا سایہ جو ہے وہ موجود رہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں تاکہ وہ کل کو معاشرے کے نہ صرف اچھے فرد بنے بلکہ ہمارے لڑکے اچھے خامند بنے اور ہماری عورتیں اچھی بیویاں بن سکیں. ہم ان کو احساس ذمہ داری سکھائیں. تیسری بات یہ ہے کہ نکاح سے متعلقہ جتنے غیر شرعی امور، رسوم و رواج جو ہم نے اپنے سر لاد رکھے ہیں، غیر شرعی اور ناجائز مطالبات، ہم ان سے باز آ جائیں. لڑکے والوں کی طرف سے یہ مطالبہ، یہ توقعات کہ جہیز بہت زیادہ ملے گا، سارا سامان تعیش ہمیں چاہیے، اور اسی طرح سے لڑکی والے گاڑی بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، کاروبار بھی کروائیں گے، اور اسی طرح سے لڑکی والوں کی طرف سے مطالبات کہ لڑکے کا جناب اتنے مرلے کا، اتنے کنال کا گھر ہو، اسٹیبلش سوسائٹی میں لاکھوں کی تنخواہ ہو. بھئی جوان بچہ 25-28 سال کی عمر میں اتنا سارا مال و دولت کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ تو یہ ناجائز مطالبات، غیر شرعی رسوم و رواج، ہم ان سے باز آ جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نکاح کو عام کریں تاکہ زنا مشکل ہو. ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے الٹ، نکاح کے لیے لاکھوں چاہیے اور زنا چند ہزار، چند سو روپے میں بھی ہو جاتے. یہ بس اللہ ہمارے معاشرے کے اوپر رحم کرے، اللہ اولیاء بڑوں کے صدقے، ان کی دعاؤں کے سہارے ہمیں چلا رہے، ورنہ ہم مکمل طور پر اپنی نوجوان نسل کو دین کے اوپر چلانے اور ان کی دینی تربیت میں ہم بہت سستی کا شکار ہو چکے ہیں. ناکامی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ سخت لفظ ہو جائے گا، لیکن ہماری طرف سے سستی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا ہم اپنا ہر عمل کے ذریعے سے نکاح کو عام کریں اور زنا کو جو ہے وہ مشکل بنائیں. اسی ترغیب نکاح کے غرض سے الحمدللہ ہم نے بھی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہوا ہے، آسان نکاح تحریک، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے. چونکہ کافی سالوں سے یہ مسجد کی خدمت ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے بڑوں مردوں عورتوں کو جو اس محلے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اعتماد اور محبت ڈالی ہے. تو اپنے جوان بچوں بچیوں کے حوالے سے پریشان رہتے تھے کہ کف کا رشتہ مل جائے. تو میرے پاس اتنی ساری پروفائلز اکٹھی ہوتی رہتی تھی، اب میرے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا. چنانچہ پھر میں نے یہ کیا کہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ایک ویڈیو بنا دی، اس میں سب پروفائلز بتا دی لوگوں کو. اب جس کو پروفائل پسند ہے کسی بچے یا بچی کی تو وہ بتا دے گا، تو اس طرح سے ہم رابطہ کروائیں گے. اس کے بعد اگلی تحقیق، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا وہ ان کی ذمہ داری ہے. اگلا اعتماد جیتنا ہماری، اس سے آگے صرف دعائیں ہیں بس ان کے لیے، نیک خواہشات ہیں. تو نکاح کی ترغیب، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کو آسان بنانے میں اللہ راضی ہوتے ہیں اور شیطان ناراض ہوتے ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ شادیاں ہم اپنے بچوں کی وقت پر کریں. 20-22 سال یہ لڑکی کی ایمرجنسی کی عمر ہے، ابھی بھی میں مارجن دے رہا ہوں. لڑکے کی 22 سے 24 سال، بس اس سے زیادہ نہیں. 25 سال میں حضور پاک علیہ السلام کا پہلا نکاح ہو چکا تھا، اگر آپ کی یقیناً یہ علم میں ہوگا. یہ ایمرجنسی کی عمر ہے، اس سے آگے نہ جانے دیں. خدا کوشش اپنی طرف سے بھرپور یہ کریں کہ اس سے جو ہے وہ تاخیر نہ ہو، اس سے جلدی ہو جائے تو بہتر ہے. ڈگریاں اور جابز، ان کو شادی کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ہم رخصتی کو رواج دیں. یہ جو ہم نے طریقہ بنایا ہوا نا کہ نکاح کریں گے، نکاح سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر تنخواہ میں اضافہ ہوگا، جاب اچھی مل جائے گی، اس میں ترقی ہو جائے گی، پروموشن ہو جائے گی، کوئی باہر کا ویزا مل جائے گا فلاں دوسرے معاشی سیٹلمنٹ کے لیے. اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچے بچیاں ہیں، جوان ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اب 6-8 مہینے سال گزر چکا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے، اور نتیجہ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سپریشن اور طلاق کی صورت میں نکلتے ہیں. اس لیے ہم کوشش کریں کہ نکاح کے بعد فوراً جلدی رخصتی کی شکل جو ہے نا وہ ہم آسان بنائیں. ساتویں بات یہ ہے کہ کف جس کا اسلام اجازت دیتا ہے، وہ کف فرض یا واجب نہیں ہے، وہ صرف مستحسن ہے، اچھا عمل ہے.
کئی سارے لوگ ذات برادری کو ہر چیز کے چکر میں ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بچے بچیاں 35-40 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں. بھائی بغیر کفر کے بھی شادی ہو سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے غیر کفر میں ہوئے. حضور کی عمر مبارک 25 تھی, حضرت خدیجہ کی کتنی تھی؟ 40. حضور 50 سے اوپر حضرت خدیجہ کی عمر صرف محض چند سال تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس لیے کفر فرض یا واجب نہیں ہے. ہم اپنی ذات برادری قوم قبیلے کے بتوں کو توڑ دیں, یہ اچھی چیز ہوتی ہے اپنی ذات برادری قبیلہ, لیکن یہ بت اس وقت بنتا ہے جب ایک طرف شرعی حکم ہو اور آپ نے اپنی ذات برادری کو سامنے کھڑا کر کے ضد لگائی ہو, تو اب یہ بت بن جاتا ہے, اب وہ فخر سے آگے کی چیز ہو جاتی. 8ویں بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اس کا آغاز جو ہے وہ مالدار کریں. مالدار کریں گے تو دیگر جو چھوٹا طبقہ ہے وہ سب اس کو فالو کریں گے. مالدار جب اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں تو جتنا متوسط مڈل کلاس لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے نمود و نمائش میں, چاہے ان کو سود پہ پیسے لینے پڑے, قرض لینا پڑے. وہ کہتے ہیں کہ شاید عزت ہی اس چیز میں ہے. تو اس لیے جو مالدار لوگ ہیں وہ نکاح آسانی, سہولت اور سستے طریقے سے کر کے دکھائیں. 9ویں اور آخری بات یہ ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا ٹیبو ہے, یعنی ممنوع موضوع ہے مطلقہ اور بیوائیں عورتیں. وہ معاشرے کا ایسا جزو ہے جو فارغ ہے, الگ ہے. نہ لوگ ان کی شادی کی فکر کرتے ہیں, نہ لوگ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں. زنا کی طرف لوگ سوچتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی, ایسی عورتوں کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں. اور دوسری طرف منافقت یہ ہے کہ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی طرف سے مطالبہ یہ سامنے آتا ہے کہ جی پہلی نو چھڈو پھر ہم تیار ہیں. یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی غلط ہے. جو آج تمہارے لیے کسی کے بچے کو چھوڑ رہے ہیں وہ کل کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا. تمہیں تو اعتماد کرنا چاہیے.